واقعات متفرقہ سن 8 ہجری۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے اسی سال ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بچے سے نہایت محبت تھی۔ قریباً 17 یا 18 مہینے زندہ رہا۔ جس دن ابراہیم رضی اللہ عنہ نے وفات پائی سورج گرہن ہوا۔ عرب کا عقیدہ تھا کہ سورج گرہن عظیم الشان انسان کی موت کی علامت ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ابراہیم کی وفات کا نتیجہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کہ سورج اور چاند اللہ کی قدرت ہے، کسی کے مرنے اور جینے سے ان میں گرہن نہیں لگتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسوف کی نماز باجماعت ادا فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا بھی اسی سال انتقال ہوا۔ مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا، لیکن چونکہ ابھی تک ملک میں اچھی طرح امن و امان قائم نہیں ہوا تھا، اس لیے اس سال مشرکین ہی کے اہتمام سے ارکان حج انجام پائے۔ مسلمانوں نے حضرت عتاب رضی اللہ عنہ بن اسید کے ساتھ جو مکہ کے امیر مقرر ہوئے تھے فریضہ حج ادا کیا۔ فتح مکہ کا اثر۔ تمام عرب تولیت کعبہ کی وجہ سے قریش کو مذہبی رہبر سمجھتا تھا، اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ قریش کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ بن سلمہ ایک صحابی تھے جو مدینہ سے دور ایک گزرگاہ عام پر رہتے تھے۔ ان کے الفاظ صحیح بخاری میں منقول ہیں۔ عرب قریش کے اسلام کا انتظار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم قریش پر چھوڑ دو۔ اگر محمد ان پر غالب آ گئے تو بے شبہ وہ سچے پیغمبر ہیں۔ بس جب مکہ فتح ہوا تو ہر قبیلہ نے اسلام کی طرف پیش دستی کی۔